بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہم ایک سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے حیات صحابیات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل مغرب کا اور دنیا بھر کے یہود و صلیبیوں کا مشترکہ ہدف اگر ہے تو وہ ہے امت مسلمہ کی باہمیت و غیور بیٹی۔ یہ خاص طور پر ان کا ٹارگٹ کیوں ہے، ہر دم ان کے نشانے پر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں اسی نے تو مستقبل کی نسل نو کو جنم دینا ہے، پروان چڑھانا ہے اور اپنا خون پسینہ ایک کر کے اسے امت مسلمہ کی ایک مفید، دردمند، غیرت مند، مضبوط و توانا، طاقتور فرد بنانا ہے۔ اسی نے قوموں کی بہترین تعلیم و تربیت اور پرورش کا فریضہ نبھانا ہے۔ اسی لیے اگر اسے اپنی مرضی کے سانچے میں نہ ڈالا جائے تو آنے والی نسل سے ان کو اور ان کے اسلام و مسلمانوں کے خلاف جاری منصوبوں، سازشوں اور ظالمانہ مفادات کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ وہ جسے چاہیں گے، جیسے چاہیں گے اپنی منمانیاں کرتے پھریں گے اور ان کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہوگا۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے دنیا میں ہر جگہ امت مسلمہ کی معصوم، بھولی بھالی اور دین اسلام سے والہانہ محبت رکھنے والی بیٹی کو ہدف بنا لیا ہے۔ وہ اس کا ذہن اور طرز زندگی بدلنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور ہر ممکن حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ وہ حربہ خواہ سیاسی ہو یا ترغیبی یا تحریسی۔ اسی لیے انہوں نے اسلامی ممالک میں نظام تعلیم بھی ایسا نافذ کیا ہے جو نام کے تو مسلمان جبکہ شکل و صورت اور سوچ و فکر کے یہودی اور نصرانی پیدا کر رہا ہے۔ اسی طرح انہوں نے مسلمان بچیوں کے اسکارف، دوپٹہ اور حجاب کو پوری دنیا میں نشانہ بنا کر جبراً اس پر ظالمانہ قوانین بنا دیے ہیں۔ کوئی مسلمان بچی پردہ نہیں کر سکتی، نہ سر ڈھانپ سکتی ہے۔ یہ تمام باتیں اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو ہمیں شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنے خود کو بھی اور اپنے آنے والی نسل کو بھی حیات صحابیات سے روشن کروائیں۔ اسی لیے میں ایک سیریز شروع کرنے جا رہی ہوں جس میں 2 مختلف صحابیات پر ہم ڈسکشن کریں گے، ان کے بارے میں آپ کو پوری معلومات دی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم آغاز کریں گے سیدہ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا۔ خاندانی پس منظر: نام اسماء، والد کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق سفر اور غار ثور کے دوسرے مقیم تھے۔ والدہ کا نام بنت عبد العزیز تھا اور خاوند میدان جہاد کے نامور شہسوار اور اسلام قبول کرنے میں سبقت کا اعزاز حاصل کرنے والے جلیل القدر صحابی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ والد کی جانب سے ان کی ہمشیرہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ان کے بیٹے کا نام عبداللہ بن زبیر تھا۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں پیدا ہونے والا یہ سب سے پہلے بچہ تھا۔ ان کے والد نے ان کی والدہ کو زمانے جاہلیت میں طلاق دے دی تھی۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اپنی رفیقہ حیات ام رومان اور ان کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اور ان کی بیٹی سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برضا و رغبت اسلام قبول کر لیا۔ البتہ ان کے بیٹے عبد الرحمن نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اسماء اور ان کے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ بعد میں عبد الرحمن بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہجرت کے وقت کا کارنامہ: ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ کم ہی کوئی دن ہوگا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر صبح یا شام کے وقت تشریف نہ لائے ہوں۔ جب آپ کو مدینہ منورہ کی طرف روانگی کا حکم دیا گیا تو آپ ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے کے پیش نظر ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا،
جو بھی آپ کے پاس ہے اسے باہر بھیج دیجیے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ میری 2 بیٹیاں عائشہ اور اسماء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے روانگی کا حکم دے دیا گیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، زہ قسمت مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس 2 اونٹیاں ہیں جنہیں میں نے سفر کے لیے تیار کیا ہے، ان میں سے آپ قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں نے تجھ سے 1 اونٹی کی قیمت کے عوض لے لی ہے۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، میں نے آج سے پہلے کبھی کسی کو خوشی سے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب مکہ معظمہ کے گلی کوچوں پر اندھیرا چھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں، اور آپ نے اپنے پاس موجود تمام امانتیں ان کے سپرد کر دیں تاکہ وہ انہیں ان کے حقداروں کی طرف لوٹا دیں۔ پھر آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں اور وہاں کے ایک غار میں داخل ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی بکر قریش کی کارروائیوں کے بارے میں روزانہ تازہ ترین معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتے تھے، اور سیدنا اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھانا اور پانی لے کر غار ثور میں آتی، یہاں تک کہ دونوں ہستیاں مدینے کی طرف روانہ ہو گئیں۔ سیدنا اسماء رسول اللہ کی روانگی کی داستان کچھ یوں بیان کرتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا تیار کیا۔ ہمیں کھانے کے تیلے اور پانی کے مشکیزے کا منہ باندھنے کے لیے رسی نہ ملی۔ میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اللہ کی قسم، میرے کمر بند کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس سے تھیلے اور مشکیزے کا منہ باندھ سکوں۔ انہوں نے فرمایا، ازار بند پھاڑ کر 2 حصے کر لو، ایک کے ساتھ مشکیزے اور دوسرے کے ساتھ کھانے کے تھیلے کا منہ باندھ دو۔ تو میں نے ایسا ہی کیا۔ اس بنا پر میرا نام 2 ازار بند والی فرماتی ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں یہ دعا کی،